بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک خاتون کہتی ہیں، ایک دن میں اپنے گھر کی صفائی کر رہی تھی، اتنے میں میرا بیٹا آیا اور کانچ کا بنا ایک شاہکار گرا دیا اور وہ ٹوٹ گیا۔ مجھے اپنے بیٹے کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا کیونکہ یہ بہت مہنگا تھا اور میری ماں نے مجھے تحفے میں دیا تھا۔ میں اسے پسند کرتی تھی اور اسے رکھنا چاہتی تھی۔ میں نے اسے بلایا اور غصے میں کہا، اللہ تعالیٰ تیرے اوپر کوئی دیوار گرائے جو تمہاری ہڈیاں بھی اسی طرح توڑ دے۔ وہ خاتون کہتی ہیں، سالہ سال گزر گئے اور میں اس بد دعا کو بھول گئی۔ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی اور مجھے اس بات کا بالکل شعور نہیں تھا کہ میری یہ بد دعا قبول ہو گئی ہے۔ میرا وہ بیٹا بھی اپنے دوسرے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ پلا بڑھا۔ میرے تمام بچوں میں وہ سب سے زیادہ نیک اور خدمت گزار تھا۔ یہی وجہ ہے کہ دلی طور پر مجھے سب سے زیادہ اسی سے محبت تھی۔ میں اس کو ہوا لگنے سے بھی ڈرتی تھی۔ اسے عمدہ تعلیم سے آراستہ کیا۔ تعلیم مکمل ہونے کے بعد اللہ کے فضل سے اسے ملازمت بھی مل گئی۔ اب میں اس کی شادی کے لیے ایک خوبصورت اور خوبصیرت لڑکی کی تلاش میں تھی، لیکن اس کے والد چاہتے تھے کہ شادی سے پہلے پرانے گھر کو توڑ کر نیا تعمیر کرے۔ چنانچہ ایک دن پرانے گھر کو گرانے کی پوری تیاری کر لی گئی۔ مزدور اپنے کام میں لگ گئے۔ میرا بیٹا بھی اپنے والد کے ساتھ کام دیکھنے گیا۔ کام کا جائزہ لیتے ہوئے وہ اس دیوار کے بہت قریب چلا گیا جو بس گرنے ہی والی تھی۔ اچانک دیوار گر گئی اور میرا بیٹا اس دیوار کے نیچے دب کر رہ گیا۔ وہ بھیانک آواز میں چیخا اور پھر اس کی آواز غائب ہو گئی۔ اس منظر کو دیکھ کر مزدوروں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور سب حواس باختہ ہو گئے۔ بڑی مشکل سے انہوں نے اس کے اوپر سے دیوار ہٹائی، ایمبولینس بلوائی۔ اس کا جسم لے جانے کے قابل نہ تھا کیونکہ شیشے کی طرح ٹوٹ گیا تھا۔ پھر بھی انہوں نے اسے بہت سنبھال کر اٹھایا، ایمبولینس میں رکھا اور ہاسپٹل منتقل کیا۔ اس کے والد نے مجھے جب اس واقعہ کی خبر دی تو میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو گویا اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں کے سامنے وہ گھڑی بحال کر دی جب میں نے بچپن میں اس کے لیے بد دعا کی تھی، اور مجھے وہ بد دعا یاد آ گئی۔ میں لرز اٹھی اور دوبارہ بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے افاقہ ہوا تو ہسپتال میں تھی۔ میں نے اپنے بیٹے کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ مجھے دکھایا گیا، اے کاش میں اسے اس حالت میں نہ دیکھتی۔ دل کی دھڑکن رک سی گئی جب میرے بیٹے نے میری نظروں کے سامنے آخری سانس لی۔ میں نے روتے ہوئے کہا، کاش وہ دوبارہ زندہ ہو جائے، گھر کے تمام فن پاروں کو توڑ دے، بس میں اسے نہ کھوؤں۔ کاش میں گنگی ہو جاتی اور اس کو بد دعا نہ دیتی۔ کاش کاش کاش۔ محترم ناظرین، اس واقعہ میں ہر ماں باپ کے لیے نصیحت اور سبق ہے کہ بچہ چاہے کتنی بڑی شرارت کیوں نہ کر ڈالے، ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی زبان سے بد دعا کے الفاظ ہرگز نہ نکالے۔ کوئی نہیں جانتا کہ کون سی گھڑی دعا اور بد دعا کی قبولیت کی ہوتی ہے۔ چنانچہ سنن ابو داؤد میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ تم لوگ نہ اپنے لیے بد دعا کرو اور نہ اپنی اولاد کے لیے، نہ اپنے خادموں کے لیے اور نہ ہی اپنے اموال کے لیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گھڑی ایسی ہو جس میں دعا قبول ہوتی ہو اور اللہ تعالیٰ تمہاری بد دعا قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس طرح کے واقعات ہم آپ کی خدمت میں پہنچاتے رہیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے فائدہ اٹھائیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔